کو یہ پتہ نہیں ہے. مجھے تو کئی لوگ کہتے ہیں نا جی وہ جی مودودی صاحب نے تفہیم القرآن میں انبیاء کی گستاخی کر دی ہے. جی کدھر لکھی ہے؟ جی ہم نے سنا ہے مولانا صاحب سے. ایک بہت بڑی کہانی کرائی ہوئی ہے جی. مودودی صاحب قرآن پاک میں تفسیر تفہیم القرآن میں جگہ جگہ لکھتے ہیں میں کہتا ہوں. کہتے ہیں دیکھو جی یہ کہتے ہیں میں کہتا ہوں. پرانے بزرگوں کو نہیں مانتے. سر وہ 15-20 صفحوں کی بحث کرتے ہیں جہاں پہ فقہی اختلافات ہیں. اس میں وہ لکھتے ہیں اس میں امام مالک کی یہ رائے ہے, امام شافعی کی یہ رائے ہے, امام حنیفہ کی یہ رائے ہے, امام بخاری کی یہ رائے ہے, اور اہل تشیع کے ہاں یہ پایا جاتا ہے, اہل سنت کے ہاں یہ پایا جاتا ہے. کرتے 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 اینڈ میں وہ لکھتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ اس مسئلے میں امام شافعی کی رائے مضبوط ہے. وہ یہ نہیں کہتے میں یہ کہتا ہوں کہ میری رائے, یہ نکالیں تفہیم القرآن سے. تو سر یہ تو آپ ہم سب کر رہے ہیں. اگر 5 باتیں 6 باتیں آپ کے سامنے آئیں اور 5 اور 6 بزرگوں سے آ رہی ہوں, ان میں سے آپ کسی ایک بزرگ کی بات کو کہیں یہ قرآن و حدیث کے زیادہ قریب ہے, تو اس میں وہ آپ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ میں یہ کہتا ہوں. جس طرح میرے بھی ایک ویڈیو ریکارڈڈ ہے کہ میرے نزدیک عورت کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا, اس مسئلے میں امام حنیفہ کی رائے صحیح ہے, امام شافعی کی غلط ہے. کلپ چڑھا ہوا ہے. اور باقی کئی ایشوز کے اوپر میں امام حنیفہ کی رائے کو غلط مانتا ہوں, امام شافعی کی رائے کو صحیح مانتا ہوں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ میں اپنی رائے دے رہا ہوں, میں ان اماموں میں سے کسی ایک کی رائے کو بہتر سمجھ رہا ہوں. تو مودودی صاحب اینڈ پہ جب انالیسس کر کے کہتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ اس مسئلے میں یہ رائے درست ہے, وہ نئی رائے لے آتے ہیں تو آپ نکالیں. اگر وہ پرانے بزرگوں کی راہ میں سے کرتے ہیں تو ان پرانوں کے میں آپ کو نظر نہیں آ رہے, جن کی بنیاد پہ وہ میں کر رہے ہیں, اور اس کا میں آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ کہانیاں کراتے ہیں صرف جی, ان کو یہ پتہ نہیں ہے. مجھے تو کئی لوگ کہتے ہیں نا جی وہ جی مودودی صاحب نے تفہیم القرآن میں انبیاء کی گستاخی کر دی ہے. جی کدھر لکھی ہے؟ جی ہم نے سنا ہے مولانا صاحب سے. اور جی دیوبندی مولانا نے بتایا. ان کو میں پھر ان کو بتاتا ہوں کہ بھی دیوبندیت تو پوری کی پوری احمد بریلوی صاحب نے 8 سے 100 سال پہلے فارغ کر دی ہوئی ہے گستاخ کہہ کے. تو دیوبندی تو خود گستاخ ڈکلیئر ہیں بریلویوں کے ہاں. ان کا کسی کو گستاخ کہنا تو کریڈیبل ہی نہیں جو خود گستاخ ہو, کیونکہ دیوبندی تو تھوڑے ہیں نا, بریلوی زیادہ ہیں. جب زیادہ کا امام کہہ دے کہ یہ تھوڑے والے گستاخ ہیں تو ان تھوڑے والوں کو اپنے سے تھوڑے والوں کو گستاخ کہنے کی اتھارٹی نہیں رہتی. سر یہ ٹھیکہ تو بریلویوں کے پاس ہے, ٹھیک ہے, اور یہ تھا, اب یہ کہیں اور ہے. کدھر ہے جو یہ کہتا ہے کہ نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. ٹھیک ہے, ہم سب کو اس ٹیسٹ کے اوپر پیش کریں گے, جس کی جو گستاخی نکلے گی مسئلہ 71B انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ, وہ آپ دیکھ لیں. ٹھیک ہو گیا. Look in the mirror, tell me what do you see. نمبر 3, مولانا مودودی ایسا مصنف آپ کو پوری دنیا میں نظر نہیں آئے گا. اقبال کے فکر کو بڑے پیمانے پر مولانا مودودی کے اوریجنل تھاٹ ہے لیکن کم ہے, اور اس میں کوئی بات نہیں ہے کسی کے لیے جھجک کی. اوریجنل بات تو نبی کے پاس آیا کرتی ہے جو اللہ کی طرف سے براہ راست آتی ہے. باقی انسانی علم جو ہے کوئی یہاں سے آپ لیتے ہیں, کوئی وہاں سے لیتے ہیں, اس میں بڑھاتے ہیں, ترقی کرتے ہیں. اسی طریقے سے انسانی علم آگے بڑھتا ہے. اقبال کا فکر جو شاعری کی شکل میں تھا, یا پھر یہ کہ پروز اگر ہے تو وہ بہت سخت ہے, اس کو سلیس انداز میں مولانا, اسی لیے اقبال نے بلایا مولانا مودودی کو حیدرآباد دکن سے, یو کم ٹو پنجاب. یہ ہسٹوریکل فیکٹ ذہن میں رکھیے. مولانا مودودی کا بچپن حیدرآباد دکن کا ہے, وہیں پلے بڑھے ہیں, وہیں انہوں نے رسالہ ترجمان القرآن جاری کیا تھا. اور میرے بڑے بھائی خود راوی ہیں کہ مولانا مودودی نے ان سے خود یہ فرمایا کہ میں جب تک حیدرآباد میں تھا کوئی مجھ سے آ کر یہ بھی نہیں پوچھتا تھا کہ تمہارے منہ میں دانت کتنے ہیں. وہ جماعت اسلامی کے رکن تھے, سینئر ارکان میں سے تھے میرے بڑے بھائی. ان کی روایت ہے پنجاب میں آ کر انہیں ایک بڑا فروغ حاصل ہوا ہے, قبول عام حاصل ہوا, اس لیے کہ اقبال کی شاعری نے یہاں پر جیسے ہل چل جائے کسی زمین میں, پھر آپ اس کے اندر اگر جا کر بیج ڈالیں گے تو فصل لہلہائے گی, اس لیے انہیں یہاں عروج حاصل ہوا. بہرحال مولانا مودودی جیسا مصنف نو پیرلل, جس انداز میں انہوں نے اسلام کا معاشرتی نظام, پردہ جیسی کتاب, سود کے. تو ناظرین سن لیا آپ نے ویڈیو جو ڈاکٹر اسرار علیہ رحمہ کی رائے مولانا مودودی علیہ رحمہ کے متعلق تھی, اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی رائے جو تھی تفہیم القرآن کے متعلق تھی.
تو ہمیں سنی سنائی باتوں پر عمل نہیں کرنا چاہیے. اگر ہم کسی کے بارے میں کچھ غلط سنتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ پہلے اسے جانے، پہلے اسے جانچے، اس کے قریب جائے، اسے پڑھے، اس کا مطالعہ کرے. تو پھر اس کے بعد اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں علمی اختلاف رکھ سکتا ہوں تو آپ کا علمی اختلاف رکھنا آپ کا حق ہے. سنی سنائی باتوں پر، یہ کہانیوں پر ہمیں عمل نہیں کرنا چاہیے اور دھیان نہیں دینا چاہیے، ورنہ ہم فرقہ پرستی کے شکار ہو جائیں گے، شخص پرستی کے شکار ہو جائیں گے. اکثر میں سنتا ہوں، اکثر میں کیا مطلب ہر کوئی یہ سنتا ہے کہ فلانی مولوی صاحب نے کہا، فلانی مفتی صاحب نے کہا. ٹھیک ہے، اعتبار کرنا اپنے علماء پر اچھی بات ہے، لیکن خود بھی ہمیں ریسرچ کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بارے میں بھی سوال کرے گا کہ آپ نے علم کہاں تک سیکھنے کی کوشش کی تھی اور اس پر عمل کتنا کیا تھا. یہ ہمارا حق بنتا ہے. اگر آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے علم سے آپ کو پڑھنے کی صلاحیت دی ہے، آپ کو فہم دیا ہے، عقل دی ہے، تو اس کے بارے میں آپ سے سوال ضرور پوچھا جائے گا. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.